مقام کے قتل کا آرڈر دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ سب سے پہلے حدیث، حدیث کی کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، حافظ ابو القاسم سلمان بن احمد متوفا 360 ہجری، حدیث نمبر 2777، جلد نمبر 2، پیج نمبر 239، اور یہ بیروت کا چھپا ہوا یہ ایڈیشن ہے۔ اس میں روایت ہے محمد بن دہاق بن عثمان النظامی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ خرج الحسین بن علی الکوفہ، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف آپ نکلے، ساخطا لولایت یزید بن معاویہ، یزید کی حکومت سے نالا ہو کر، تو فکتب یزید بن معاویہ الی عبید اللہ بن زیاد، تو یزید بن معاویہ نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف، ابن زیاد کی طرف یہ خط لکھا، اور ان دنوں میں یہ عراق کا والی تھا، انہ قد بلغنی ان حسین قد سار الی الکوفہ، مجھے خبریں ملی ہیں کہ حسین کوفے کی طرف جا رہا ہے، وقد ابتلی به زمانک من بین الازمان وبلدک من بین البلدان وابتلیت به من العمال وعندها یعتق یعود عبدا کما یعتبد الحبیب۔ اب یہ یزید کے لفظ دیکھو، سنو جو اس نے خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کی طرف، اس نے کہا کہ اے ابن زیاد، مختلف زمانوں میں سے تیرے زمانے، مختلف شہروں میں سے تیرے شہر، اور مختلف علاقوں میں سے تیرے علاقے کو اس کام کے لیے آزمائش آئی ہے، اور گورنروں میں سے تو واحد گورنر ہے جسے یہ موقع ملا ہے کہ وہ خوش قسمتی سے اپنی کارکردگی دکھائے۔ تو جب اس قسم کا کام کوئی بندہ کرتا ہے تو ایسے بندے کو یا تو زندگی سے آزاد کر دیا جاتا ہے، آؤ یا اسے مجبور کیا جائے کہ وہ واپس آ جائے، یا اسے زندگی سے کیا کر دو، آزاد کر دو، یا اسے اتنا اس قدر مجبور کرو کہ یعود ابداً، کہ وہ اس طرح سے میری اطاعت قبول کرے جیسے غلام اپنے مالک کی اطاعت قبول کرتا ہے، کہ وہ اسے چاہے تو آزاد کرے اور چاہے تو اسے بیچ دے۔ یعنی سیدھا سیدھا آرڈر ہے کہ یا تو حسین پاک کو میری بیعت کے لیے مجبور کرو کہ وہ اس خباثت، یعنی جو اس کی لا دینی والی بیعت تھی، وہ اس کے سامنے سرنڈر کریں، اور کس طرح کہ وہ میرے غلام بنے، یا دوسری صورت میں کیا کرو، انہیں اس زندگی کے جھنجٹ سے آزاد کر دو۔ یہ سیدھا سیدھا آرڈر تھا یزید کی طرف سے ابن زیاد کو کہ وہ امام علی مقام کو کیا کرتے، شہید کرتے۔ اب یہی روایت مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں حدیث نمبر 15131 پر موجود ہے۔ امام نور الدین حیثمی، اور امام حیثمی کہتے ہیں کہ اس کے رجال سکہ ہیں، توجہ ہے، اس کے رجال کیا ہیں، سکہ ہیں۔ اب یہ روایت تاریخی نہیں، حدیث کی روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ سند سے ثابت ہوا کہ امام علی مقام کے قتل کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ اونچا بولو، یزید نے۔ اب جس بندے نے امام علی مقام کو قتل کروایا کون ہے؟ ابن زیاد ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ الکامل فی التاریخ، امام ابن اسیر جزری، باب و ذکر و حرب ابن زیاد الی شام، جلد نمبر 3 صفحہ 164۔ یزید نے ابن زیاد کو آرڈر دیا یا نہیں؟ اب ابن زیاد سے پوچھتے ہیں، تو سنیے ابن زیاد سے کہ رستے میں تھا جب یہ بھاگ رہا تھا مختار کی فوجوں سے، تو اسے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا تو اب پچھتا تو رہا ہوگا نا کہ تو نے حسین کو کیوں قتل کیا؟ کہنے لگا اما قتلی الحسین فإنه وشار علی یزید بقتلی وقتلی فاخترت قتله۔ او بھائی میں کیا کرتا، مجھے حسین کے قتل کرنے کا آرڈر یزید نے دیا تھا، اور یہ کہہ کر آرڈر دیا تھا کہ یا اس کا سر بھیج یا اپنا سر تیار رکھ۔ تو ظاہر ہے میں خود تو قتل نہیں ہو سکتا تھا، میں نے حسین کو قتل کرنا اختیار کیا۔ اب اخبار التبال کے اندر ابو حنیفہ تیلوری ان کی کتاب، اور یہ پیج نمبر 284 جلد نمبر 1 ہے، اس کی عبارت کیا ہے؟ اب یہ کیا کہتا ہے؟ اما قتلی الحسین فإنه خرج على امام وامة مجتمعة وكتب إلي الامام يأمرني بقتله فإن كان ذلك خطأ كان لازما ليزيد۔ اب یہاں بھی ابن زیاد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے حسین کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے حاکم وقت
کے خلاف خروج کیا تھا اور میری طرف حاکم وقت یزید نے یہ لکھا تھا کہ میں اس کو قتل کروں، اگر یہ میرا گناہ ہے تو پھر میرے اوپر نہیں، مجھے آرڈر دینے والے یزید پر یہ لازم کرو، مجھے کیا کہتے ہو، مجھے تو جو اس نے آرڈر دیا تھا میں نے وہ کام کیا ہے۔ اب آگے بڑھیے، الاخبار الدول و آثار الدول فی التاریخ، علامہ احمد بن یوسف کرمانی، وہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 کے اوپر ہے، وَبَلَغَ الْخَبْرَ إِلَى يَزِيدَ فَوَلَّى الْعِرَاقَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادَ وَأَمَرَهُ بِقِتَالِ الْحُسَيْنِ۔ یہاں پر علامہ عثمانی بھی لکھتے ہیں کہ جب عراق پر والی بنایا، کوفے کا والی بنایا یزید نے کسے؟ ابن زیاد کو، تو اسے آرڈر دیا کہ حسین کو کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ میں ذرا کہ اس لیے یہ حوالے زیادہ دے رہا ہوں تاکہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یزید نے قتل کا آرڈر دیا تھا یا نہیں دیا تھا، شاید ان کی اتباع میں ایسے اور کئی ہوں جنہیں معلوم نہ ہو، تو شاید ہماری یہ آواز یہ ان تک پہنچ جائے کہ نا بابا یزید کو قتل حسین سے بری، جب پچھلے 1300 سال اس کی نسل لگی رہی تو بری نہیں کر سکی، تو شاید آگے آنے والے دور میں بھی اس کی اولاد اس قتل حسین سے یزید کو بری نہ کر سکے۔ یہ تو آ گیا نا مسئلہ کہ ابن زیاد کی طرف یزید نے یہ لکھا، ارے بابا یزید اتنا لعنتی تھا کہ اس نے ابن زیاد سے بھی پہلے مدینے کے عامل اور گورنر کی طرف خط لکھا تھا کہ تم حسین کو شہید کر دو اور قتل کر دو۔ ذرا سنیے، کتاب الفتوح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18، اس کے اوپر وہ واضح طور پر موجود ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس وقت دیا کہ جب امام علی مقام ابھی کہاں تھے؟ مدینے میں تھے۔ تو اس نے لکھا اپنے گورنر کی طرف، وَلَٰكِنْ مَا جَوَابِكَ إِلَيَّ رَأْسَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ جَعَلْتُ لَكَ عَنْدَكَ الْخَيْرَ وَلَكَ عِنْدِي الْجَائِزَةَ وَالْحَظَّ الْأَوْفَرَ وَالنِّعْمَةَ الْوَاحِدَةَ۔ کہنے لگا کہ میرا خط تجھے ملے تو خط کا جواب حسین کے سر کے ساتھ بھیجنا، اگر ایسا کرے گا تو میں تجھے بڑا مال و دولت سے نوازوں گا، میرے یہاں تیری عزت ہو جائے گی۔ یہ کس نے خط لکھا؟ بولیے، یزید نے خط لکھا کس کی طرف؟ گورنر ولید کی طرف۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 397 پر موجود ہے کہ یزید نے عامل مدینہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ جب تیرے پاس میرا یہ خط آئے تو تو حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر کو بلا، ان دونوں سے میری بیعت لے، اگر دونوں انکار کر دیں تو دونوں کو قتل کر دے اور ان کا سر میرے پاس بھیج دے۔ یہی بات مقتل الحسین کے اندر علامہ خوارزمی نے لکھی اور یہی بات اخبار الدوال کے اندر موجود ہے اور کئی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید لعنتی نے پہلے مدینے میں امام پاک کو شہید کرنے کا آرڈر بھیجا اور جب امام پاک کو پتہ لگا تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آپ تشریف لے گئے اور جب مکہ مکرمہ میں اس کے قائل لے گئے کہ ان کو حج کے دوران انجانے میں جناب بے نامی شہادت سے ان کو سرفراز کرتے ہیں، یعنی ان کو وہ بیٹھے ہوئے ہوں حج میں اور ان کو کوئی جا کر قتل کر دے، ٹارگٹ کلنگ کر دے، امام پاک نے وہاں سے کدھر کا ارادہ کیا؟ کوفے کی طرف۔ اب کوفے کی طرف جب امام پاک نکلے تو یزید نے سیدھا ڈائریکٹ آرڈر کس کو دیا؟ بھائی بولتے جائیے، کس کو دیا؟ عبید اللہ بن زیاد کو یہ آرڈر دیا۔ اب اس بات پر کہ امام علی مقام کو قتل کس نے کیا؟ یزید نے کیا، اس بات پر صحابہ بھی متفق ہیں، اس بات پر اہل بیت بھی متفق ہیں اور اس بات پر امت کے بڑے بڑے اکابرین متفق ہیں کہ یزید ہی امام پاک کا قاتل ہے۔ اونچا بولیے، یزید ہی امام پاک کا قاتل ہے۔ دوستان گرامی، حسین پاک خود بھی فرماتے ہیں کہ آرڈر کس کا ہے؟ بولتے جائیے، کس کا ہے؟ یزید کا ہے۔ ساری امت بھی کہتی ہے کس کا آرڈر تھا؟ صحابی بھی کہتے ہیں کس نے قتل کیا؟ یزید نے قتل کیا۔ امت کے سارے ائمہ کہتے ہیں کس نے قتل کیا؟ امام اہل سنت امام احمد رضا عرفان شریعت فتاوی رضویہ اس میں فرماتے ہیں یزید نے رسول اللہ کے جگر پاروں کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مہا امرائیوں کے تیغے ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ یہاں بھی قتل حسین کی اضافت کس کی طرف ہے؟ یزید کی طرف۔ نعیم الدین مراد آبادی اسمان کربلا میں لکھتے ہیں یزید وہ بد باطن بد نصیب و سیاہ دل و ننگے خاندان ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ نواب صدیق حسن
भोपाली आले हदीसों का बड़े बुजुर्ग हैं, बुगियतुर राय सफ़ा नंबर 200, ये सफ़ा नंबर 98। यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करवाया, डायरेक्ट इसने लिखा। वहीदुस समान हदियतुल मादी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 98, यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, यानी उन्होंने भी लिखा कि इमाम अली मकाम को कत्ल करने वाला कौन है? यजीद है। अब ये जो हवाले मैंने आप हज़रात के सामने बयान फरमाए हैं, ये कुछ हवाले हैं, यानी जो मैंने इस हवाले से तैयार की हुई चीजें उनमें से ये कुछ हवाले हैं। इन तमाम हदीसी तारीखी शवाहिद को सामने रखते हुए अब कोई शक और शुबा नहीं रह जाता कि इमाम अली मकाम का कातिल कौन है। ऊंचा बोलिए, यजीद है। और इस वलीद ने सिर्फ यही नहीं कि इसने इमाम अली मकाम को शहीद किया, बल्कि इस लम्बी ने इमाम अली मकाम को शहीद करने के बाद शराब का जाम ढूंढाए, यानी जश्न मनाया, वहां लोनियों ने रक्स किया, मुगन्नियात ने गाने गाए, और ये वहां फख्र से शेर पढ़ता रहा। और इब्ने असीर जज़री कहते हैं कि वाक़या करबला के बाद जब यजीद ने उमूमी मुलाकात की इजाजत दी और लोग मजलिस में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन का सर यजीद के सामने पड़ा हुआ है और उसके हाथ में छड़ी है जिससे वो आपके सर के ऊपर मार रहा है और सर हुसैन की भी हुर्मती कर रहा है और कुछ शेर गुनगुना रहा है जो इमाम अली मकाम के कत्ल पर फख्र व मुबाहात पर दलालत कर रहे थे। अल कामिल फी तारीख जिल्द नंबर 3 सफ़ा 298। और बाद मुर्रिखीन ने वो अशार जिक्र भी किए हैं कि जिसमें यजीद बड़े फख्र से कह रहा था कि आज अगर मेरे बाप दादे होते तो वो कितना खुश होते, मेरे अगर जद मेरी होती जो बदर में कत्ल हुए वो देखते कि आज मैंने उनका बदला कैसे लिया। अब जो अगली अहम तरीन बात, अगर यजीद ने कत्ल का ऑर्डर नहीं दिया था, ये काम किसने किया? इब्ने ज़ियाद ने। तो बेगुनाह रसूल के खानदान को शहीद किया। बोलिए, तो हाकिम का क्या काम बनता था कि वो उस कातिल से बदला ले। अब आइए जरा देखते हैं कि इसने किया क्या। अल्लामा इब्ने जोजी लिखते हैं, सब्त इब्ने जोजी, इब्ने ज़ियाद जब ये गंदा काम करके यजीद के दरबार में आया तो यजीद ने उठकर इस्तकबाल किया, उसकी पेशानी चूमी, अपने तख्त पे साथ बिठाया और साथी को कहा शराब लेके आओ, और फिर खुद भी शाम किया और इब्ने ज़ियाद को भी शराब पिलाई। फिर इब्ने ज़ियाद को करीब किया और अम्र बिन साद को भी, और दोनों को 10-10 लाख दिरहम दिए। किसने? बोलो, यजीद ने। और कई बार इसने लोगों के सामने कहा इब्ने ज़ियाद मेरा अपना बालका है। बालका समझते हो? यानी मेरी हुकूमत को मजबूत करने वाला है। यहाँ से उन यजीदियों का खुद ब खुद जो है ना दलील का रगड़ा लग गया जो कहते हैं कि यजीद ने आर्डर नहीं दिया था। अगर नहीं दिया था तो जश्न कैसा, अगर नहीं दिया था तो इनाम कैसा, अगर नहीं दिया था तो ये इज्जत अफजाई कैसी। और फिर जिस वक्त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था कि यजीद मेरे बाबा के कातिलों को हमारे हवाले कर, अगर वो इस कत्ल में इन्वॉल्व नहीं था तो उसे चाहिए था ना कि शिमर को और इनको हवाले करता। हालांकि जब इमाम पाक ने ये कहा तो शिमर तड़प के कहने लगा हमने क्या किए, जिसने किए वो खुद तख्त पे बैठा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, ये भरे दरबार के अंदर ये गवाही थी, और मैं जो सबसे बड़ी गवाही मैं पिछले जुम्मे में बयान कर चुका, लेकिन आज ये चूंकि टॉपिक के साथ मेरे रिलेटेड है, वो ये है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने दरबारे यजीद में खड़े होकर यजीद के मुंह पर कितनी बार हैं जी बोलो 6 से ज़ायद मरतबा यजीद के मुंह पे खड़े होकर फरमाया तूने मेरे भाई को कत्ल किया, तूने हमारी इज्जतों को बहाल किया, तूने हमारी हुर्मत का ख्याल नहीं रखा, तूने हमें कैदी बनाया। अगर यजीद ने कुछ नहीं किया था, एक बार तो कह देता नबी की बेटी ये आपको गलत फहमी हुई है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि कमीना आगे से उसने रिप्लाई क्या किया, कहने लगा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तेरा भाई खुद कत्ल होना चाहता था, वो खुद मेरे खिलाफ निकला। आखिर सबका पेश कर देते कातिलान कौन थे। हाकिम था यजीद, कूफे का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, मदीने का गवर्नर वलीद मरवान, अगर पहुंच रहे हो, वलीद और मरवान, लश्कर का यजीदी लश्कर का सिपह सालार उमर साद, नहीं पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे।
لشکر یزید کا سپہ سالار عمر ابن سعد قاتل شبر، بھئی اتنے میں نے نام گنوائے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے کسی کتاب سے دکھا دیں، یہ شیعوں نے نہیں آپ کے علماء نے لکھا ہو کہ یہ جو نام میں نے کہے ان میں سے کوئی شیعہ تھا۔ جب سارے قاتلان اس طرف سے نہیں، اس طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں تاکہ دل آزاری نہ ہو۔ میرے بہت سے رسول بھائی بیٹھے ہمارے یہاں کبھی آپ نہیں دیکھے کسی نے ان میں سے کسی کا دفاع کیا ہو، ان میں سے کسی کو شیعہ کہا ہو، بلکہ آپ کے یہاں بھی ان میں سے کسی کو کسی نے شیعہ نہیں کہا ہو۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کیا کہا ہے، آپ والوں نے انہیں شیعہ نہیں کہا، یہ خلافت مانتے تھے، امامت نہیں مانتے تھے۔ بات بدلا نہیں رہا، بڑا واضح ہے، جو قاتل ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ تھے، میں کہتا ہوں کچھ بھی تھے، ہم ان میں لعنت بھیج رہے ہیں، تو آپ بھی کہیے ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے لعنت بھیجتے ہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پتہ نہیں بات پہنچ نہیں، یہ بہت کھل کے کہتے ہوتے ہیں حسین ابن علی کے قاتلوں پہ لعنت، حسین پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت۔ چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں کہا کہ پروردگار لعنت ہو ان پہ جنہوں نے حسین کا قتل کیا، لعن اللہ امتا قتلت کا، ولعن اللہ امتا ظلمت کا، ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بے، جنہوں نے قتل کیا ان پہ لعنت، جنہوں نے حسین پہ ظلم کیا ان پہ لعنت، اور جو سن کے راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ لعنت۔ پتہ نہیں بات پہنچی گئی، جنہوں نے سنا راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ لعنت، جو راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ لعنت، ہم تو راضی نہیں ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں۔ ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔